میرے بابا گورکن تھے۔ ایک بار دو عورتیں قبرستان میں آئیں، ایک دور کھڑی رہی اور ایک بابا کے پاس آئی اور انہیں کسی کام سے بھیج دیا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ عورتیں جا چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد انہیں قبرستان کے ایک کونے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھاگ کر دیکھنے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور کچھ سالوں بعد میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، میرا شوہر ایک پولیس افسر تھا۔ وہ نہایت ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی دیتے اور ایک پائی بھی رشوت نہ لیتے، لیکن ایک بات تھی، وہ اکثر اداس رہتے۔ میں نے ان سے کئی بار ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن وہ مجھے کچھ نہ کہتے اور بس ٹال مٹول سے کام لیتے۔ میرے سسرال والے ملتان میں رہتے تھے، ہم لوگ بھی ملتان شہر میں ہی تھے، لیکن میرے شوہر کا تبادلہ لاہور ہو گیا اور ہم لاہور آ کر رہنے لگے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے پریشان رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کئی بار کہا ہے کہ اپنا تبادلہ ملتان میں کروا لیں تاکہ آپ اپنے والدین کے پاس ہی رہ سکیں، لیکن وہ کہتے نہیں، میں لاہور میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو میں خاموش ہو جاتی۔ بتاتی چلوں، میرے شوہر بہت سنجیدہ طبیعت کے تھے، بہت کم باتیں کرتے، وہ دیکھنے میں ہی بہت سربستہ راز لگتے، یوں لگتا بہت سی باتیں دم میں چھپائے رکھتے ہیں۔ میری شادی کو 1 سال گزرا تھا، اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہنے لگی۔ میرا میکہ بھی لاہور میں ہی تھا، ہمارا گاؤں لاہور کے پاس ہی تھا، جبکہ میں اپنے ماموں کے پاس لاہور میں ہی رہتی تھی۔ انہی کے گھر میں رہ کر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور وہیں سے میری شادی اسد سے ہو گئی۔ میرے والد گورکن تھے اور ہم قبرستان میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر وہاں جنازہ گاہ کے عقبی حصے میں تھا۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر بہت پرسکون تھا، جس کا صحن والد نے قبرستان سے اینٹیں اکٹھی کر کے خود 4 دیواری کھڑی کر کے بنا لیا تھا۔ صحن کی دیوار سے ایک دروازہ قبرستان کی جانب کھلتا تھا۔ پہلے ہمارے دادا اس قبرستان کے گورکن تھے، پھر یہ کام ابا نے سنبھال لیا۔ میرے 2 چچا تھے، وہ کسی اور طرف کے قبرستانوں میں ذریعہ روزگار کی خاطر نکل گئے۔ میرے والد کی شادی ہوئی تو وہ اپنی دلہن کو اسی گھر میں لے آئے جہاں ابا رہتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی اسی گھر میں پیدا ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ قبرستان خوفناک جگہ ہوتی ہے اور ان کو یہاں آنے سے خوف آتا ہے، لیکن ہم تو پیدا ہی یہاں ہوئے تھے، اسی جگہ قبروں کے بیچ کھیل کود کر بڑے ہوئے، اس لیے ہمیں قبرستان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ والدہ کو ابا کی گورکنی کا پیشہ پسند نہ بھی تھا، لہٰذا انہوں نے مجھ کو پڑھانے کا عزم کر لیا تھا تاکہ ہم اس ماحول سے باہر نکل سکیں، جبکہ ابا کو اپنا گھر پیارا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو قبرستان بہت پسند تھا، دراصل وہ اس کام کے سوا کوئی دوسرا کام جانتے ہی نہ تھے، پڑھے لکھے نہ تھے اور شہر میں مکان خریدنا ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے ان کو یہیں رہنا راس آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کو اسی سے وابستہ کر دیا تھا۔ یوں بھی ان کے بقول یہ کوئی ایسی بری جگہ نہیں تھی، ویرانی لیکن نہایت پرسکون جگہ تھی۔ وہ اور ان کا کنبہ قبرستان کے اندر بڑے سکھ سے رہتے تھے۔ شہر کا شور و غوغا، آلودگی اور دھواں اور نا پڑوسیوں کی چک چک، بن بلائے مہمان آ کر بلا وجہ پریشان بھی نہ کرتے تھے۔ اپنے وہ عزیز جن کو واقعی ہم سے محبت تھی ملنے آ جاتے۔ ٹریفک کے حادثات کا ڈر بھی نہ تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، ایسا پرامن سناٹا کہ اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دیتی تھی۔ یہاں صرف نئی پرانی، کچی پکی، چھوٹی بڑی قسم قسم کی قبریں تھیں جو کسی سے کچھ کہتی نہ سنتی، بس چپ چاپ اپنی جگہ پر پڑی رہتی تھیں۔ یہاں امتحان کی تیاری بہت اچھی طرح ہوتی، کسی سے کوئی گلہ نہ ہوتا، اگر گلہ ہوا بھی تو اپنے جیسے زندہ لوگوں سے جو یہاں آ کر انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرتے اور ابا ان کو دیکھ لیتے۔ اکثر کو تو نصیحت کر کے چھوڑ دیتے، کبھی کبھار 2 ہاتھ بھی کسی کے جڑ پڑ جاتے تو 100 جڑ دیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے، مجھے اپنے گھر کی مغربی دیوار کی جانب سے کچھ ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی آہستہ آہستہ زمین کھود رہا ہو۔ میں اسکول کی کتابیں سامنے رکھ کر پرچے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابا نے مجھ سے لالٹین لے لی اور باہر چلے گئے۔ لالٹین کی روشنی مدھم تھی، رات کا وقت تھا اور وہ دبے پاؤں چل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے مکان کی جانب پشت کیے اپنے کام میں منہمک ہے۔ اس کو ابا کے قریب آنے کا احساس تک نہ ہوا اور ابا سر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ ایک لمبی داڑھی اور میلی جٹاؤں والا بھکاری ہے۔ اس کا کاسا اور لاٹھی پاس پڑے تھے اور ایک گٹھڑی بھی تھی، گلے میں مالا تھی۔ ابا کو دیکھ کر بھاگنے کی بجائے ان کے پاؤں پڑ گیا، بولا اللہ کا واسطہ تم کو بھائی مجھے معاف کر دو، میں غریب بھکاری ہوں، اپنے 6 ماہ کی کمائی یہاں دفن کر رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے اچک نہ لے۔ اللہ کی قسم رات بھر اسی فکر سے نیند نہیں آتی تھی، گٹھڑی کو سڑھانے کے پیچھے رکھ کر سوتا ہوں کہ کہیں کوئی ہتیا نہ لے۔
ابا نے کہا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو گٹھڑی کھول کر دکھا دے۔ واقعی اس میں بہت سی ریزگاری اور کچھ نوٹ بھی تھے۔ روپے والے سکوں کا تو انبار لگا ہوا تھا۔ ابا نے اس وعدے پر اس روز اس کو چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ اپنی رقم دبانے یہاں نہیں آئے گا اور نہ کسی قبر کی بے حرمتی کرے گا۔ کچھ دن گزرے کہ رات کے سناٹے میں پھر ویسی ہی آوازیں سنائی دیں۔ ابا نے جب آ کر بھکاری کی گردن دبوچ لی اور کہا پھر تو وہی حرکت کرنے آ گیا۔ وہ لنگیا کر بولا سرکار میں قبر کی بے حرمتی نہیں کر رہا، اپنی دبائی ہوئی رقم نکال رہا ہوں۔ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے پونجی نکال رہا ہوں۔ وعدہ ہے کہ پھر کبھی آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ قبرستان میں رات کے وقت کبھی کبھی چلے کاٹنے والے اور عملیات کرنے والے بھی آ جاتے تھے۔ جادو ٹونے کرنے والے یہاں آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ ایسے مشکوک لوگ میرے والد خوب پہچانتے تھے۔ اکثر کا کام تو صرف قبروں کی مٹی اٹھانا، پرانی ہڈیاں دبانا یا تعویذ دفن کرنا ہوتا، لیکن کچھ ایسے بھی دیکھے گئے جو مشکوک لوگ نہ ہوتے، بظاہر صاف ستھرے مگر چور اچکے ان میں بھی ہوتے تھے۔ جرائم پیشہ تو قبرستان کو اپنی جنت جانتے۔ وہ اس گورستان کی ہولناکی کے اندر اپنے ہولناک جرم چھپانے آ جاتے تھے۔ ایسے بہت سے عجیب و غریب واقعات ابا کی یادداشت میں موجود تھے جن کو سن کر حیرت ہوتی تھی۔ کچھ لوگ تو اتنے بے رحم ہوتے کہ وہ زندہ تو کیا مردہ عورتوں کو بھی نہ چھوڑتے۔ ابا بتاتے ہیں کہ ایک بار ان کا چچا زاد کی شادی تھی اور وہ شادی میں دوسرے گاؤں چلے گئے۔ گھر پر تالا لگا تھا۔ چونکہ ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد تھی اور گاؤں کے لوگ سبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور قبرستان کے پاس سے ہی شہر کو سڑک نکلتی تھی، اس لیے جب کبھی ہمارے گھر تالا لگتا تو سب کو پتہ چل جاتا کہ ہم گھر پر موجود نہیں ہیں۔ سبھی کو معلوم ہو چکا تھا کہ ابو اپنے چچا زاد کی طرف شادی پر گئے ہیں۔ ابا رات گئے واپس آئے تب تک نمازی بھی عشاء کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے۔ ابا گھر آنے کے بجائے مسجد میں ہی گئے، نماز پڑھی اور مسجد کو تالا لگا کر گھر لوٹنے لگے تو ان کو قبرستان کے ایک کونے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ جب وہ اس طرف گئے اور دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایک شخص ایک تازہ قبر کو کھود چکا تھا، اس میں سے ایک عورت کی لاش نکال کر اس کا کفن کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا لالٹین لے کر وہاں پہنچے۔ وہ شخص خوف کے مارے بھاگ گیا۔ اندھیرے میں ابا اس شخص کو پہچان نہ سکے، لیکن اس واقعے کے بعد ان کی روح کانپ گئی۔ وہ اس شخص کے عزائم جان چکے تھے۔ اسی طرح کے مختلف واقعات سے ان کی زندگی بھری پڑی تھی۔ جب ماں کبھی ان کو قبرستان کے پاس ہی ڈیرا لگانے پر باتیں کرتی تو وہ کہتے کہ قبرستان سے خوف محسوس نہ کیا کرو، بلکہ مجھے خوف تو ان بستیوں میں رہنے والے لوگوں سے آتا ہے۔ بہرحال ایک واقعہ تو ایسا ہوا کہ جس نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابا بتاتے تھے مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ وہ گھر کی دیوار کے پاس کی باہر کی طرف پڑی چارپائی پر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ابھی اذان ہوئے تو اٹھ کر مسجد جائیں۔ اتنے میں ان کو سامنے کچھ دوری پر بنی قبروں کے پاس دو عورتیں نظر آئیں۔ دونوں نے برقعے اوڑھ رکھے تھے جو تمبو نما تھے۔ ایک عورت ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ گئی جہاں کچھ اینٹیں پڑی تھیں اور دوسری ابا کو چارپائی پر بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں آدھا کلو میٹھے چنے ایک کاغذ کے اندر لپٹے ہوئے تھے۔ عورت نے ابا سے کہا کہ آپ ان پر فاتحہ پڑھ دیں، میں نے ان کو مسجد کے دروازے پر بانٹنا ہے۔ ابا نے عورت جان کر احترام کیا، کہنے لگے تم یہاں رکو، میں درود پاک ساتھ ہی مسجد کے امام صاحب سے پڑھوا کر لاتا ہوں، وہ مسجد میں ہی ہے۔ ابا چنے لے کر مسجد کے اندر چلے گئے اور وہ عورت وہاں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دراصل وہ ابا کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی تاکہ دوسری عورت جو تازہ قبر کے پاس موجود تھی وہ اپنا کام کر لے۔ ابا نے یہ سوچ کر اس دوسری عورت کے بارے میں سوال نہ کیا کہ وہ اپنی کسی عزیز کی قبر پر آئی ہوگی فاتحہ پڑھنے، اور ابا نے اسے ایک قبر پر فاتحہ پڑھتے دیکھا بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسجد سے درود پڑھوا کر چنے لے آئے اور عورتوں کے ہاتھ میں کاغذ پکڑوا دیا۔ عورت نے مٹھی بھر کر ان میں سے چنے ابا کو دیے اور دوسری عورت سے بولی ہو گئی فاتحہ؟ پھر ابا سے بولی نماز ہو جائے تو یہ باقی بھی تم نمازیوں میں بانٹ دینا۔ اس نے چنے ابا کے حوالے کر دیے اور چلتی بنی۔ ذرا دیر بعد اذان ہو گئی اور پھر چند لوگ جو کہیں ارد گرد تھے مسجد کے اندر چلے گئے۔ جب ابا نماز کے بعد باہر آئے انہوں نے دیکھا وہ عورتیں وہاں نہیں تھیں، جا چکی تھیں۔ ابھی وہ باہر ہی تھے کہ ان کو دور سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔
پھر وہ کچھ سوچ کر آواز کی سمت دوڑے۔ آواز اسی تازہ قبر کے پاس سے آ رہی تھی جہاں کچھ دیر قبل وہ دو عورتیں بیٹھی تھیں۔ قریب پہنچے تو عجب احوال دیکھا۔ دو قبروں کے بیچ کی گہرائی میں 4 پختہ اینٹیں اوپر تلے رکھ کر 4 دیواری بنائی گئی تھی جس کے اندر ایک ننھا سا بچہ لیٹا ہوا تھا اور وہ پوری قوت سے رو رہا تھا۔ وہ چند گھنٹوں کا نومولود بچہ تھا۔ ایک اینٹ اتفاق سے گر گئی تھی، شاید اس بچے کے پاؤں کی حرکت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ننھی سی جان پر کرم کیا اور اس کو محفوظ رکھا۔ اینٹ کا ذرا سا کونا بچے کے پیر پر تھا جس کی وجہ سے وہ تکلیف سے اور باعث وزن رو رہا تھا، جبکہ ساری اینٹیں ایک دوسرے کے سہارے جوں کی توں موجود تھیں۔ تاہم اس کے ہاتھ پاؤں چلانے سے وہ اس کے نازک وجود پر کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ بچے کو بہت ڈھیلے ڈھالے انداز سے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ والد نے کمال ہوشیاری سے ان اینٹوں سے بنی بغیر چھت کی قبر کے اندر سے بچے کو اٹھا لیا۔ وہ ململ کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ نازک سا وجود بچا لیا تھا۔ کسی بھی وقت اینٹوں کے گرنے سے اس کی جان جا سکتی تھی۔ خدا جانے وہ شقیل قلب عورتیں کدھر سے وہاں آئی تھیں اور کدھر کو روانہ ہو گئی تھیں، مگر اس پھول سے معصوم کی موت کا اپنی طرف سے پورا اہتمام کر گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں جب یہ ٹانگیں مارے گا تو اینٹوں کے گرنے سے اس کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ والد نے امام صاحب کو بلایا اور سارا ماجرا سنایا، اور اسی وقت امام صاحب کو ساتھ لے کر تھانے گئے اور پولیس کو سارا معاملہ بتایا۔ وہاں ساری تفصیل لکھوا دی۔ اب مرحلہ بچے کی ذمہ داری اٹھانے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بچے کی پرورش کے اسباب بھی پیدا کر دیے کہ تھانے کا ایک کلرک جو بے اولاد تھا، اس نے بچے کو گود لینے کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ وہ نیک اور اچھا انسان تھا، لہٰذا تھانے دار نے بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سبھی کو اطمینان ہو گیا کہ یہ معصوم ٹھیک ہاتھوں میں چلا گیا۔ ابا نے بتایا جب وہ بچہ 5 برس کا ہوا، وہ شخص ابا سے ملنے آیا اور اس بچے کو بھی ساتھ لایا۔ وہ بے حد پیارا اور خوبصورت تھا۔ گود لینے والے کی بیوی اس کی بہت پیار سے پرورش کر رہی تھی۔ پھر وہ اسکول جانے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ اس کلرک کا وہاں سے ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو گیا اور پھر نہ خبر رہی کہ وہ کہاں گئے اور کیا ماجرا ہوا اور اس بچے کا کیا بنا۔ میں نے میٹرک کیا اور شہر میں اپنے ماموں کے پاس آ گئی۔ ابا تو چاہتے تھے کہ اب تعلیم کو خیر آباد کہہ کر گھر کے کام سیکھوں، پھر تمہاری شادی کر دیں، مگر مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ لاہور شہر میں آ کر میں نے ایف ایس سی کی۔ ایف ایس سی اچھے نمبروں سے پاس کی اور پھر بی ایس سی اور ایم ایس سی کر لی، اور میری نوکری ایک سرکاری اسکول میں ہو گئی۔ میری بہن بھائی بھی سب پڑھ لکھ گئے اور سب شہروں میں منتقل ہو گئے، لیکن ابا اسی گھر میں رہے۔ وہ کہتے تھے میں اپنی پوری زندگی یہیں بسر کروں گا۔ امی کبھی اپنے بچوں کے پاس آ جاتی اور کبھی ابا کے پاس، اس گھر میں چلی جاتی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا اور میری شادی ملتان میں ہو گئی۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ ابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، تو میں نے اسد کو فون کیا اور ڈیوٹی سے گھر بلایا۔ میں اور اسد ابا سے ملنے کے لیے فوراً نکلے۔ اسد میرے ابا کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک راز بتایا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ابا نے بتایا کہ میں آپ لوگوں کو بچپن میں ایک واقعہ سناتا تھا، قبرستان سے ملنے والے بچے کا۔ میں نے وہ کہانی ادھوری سنائی تھی، اب میں اس سے آگے کی کہانی سناتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ ابو بیماری کی اس حالت میں بھی مجھے کہانی سنا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابا آپ ٹھیک ہو جائیں پھر آپ کہانی سنانا، ابھی آپ آرام کریں، لیکن وہ بولے نہیں، یہ کہانی ابھی سنانا ضروری ہے۔ کہانی کچھ یوں تھی، جب وہ کلرک اور اس کی فیملی یہاں سے چلی گئی تو وہ کافی سالوں بعد مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ پڑھ رہا ہے۔ پھر اس بچے نے ایف ایس سی کر لیا اور پھر اس کو پولیس کی نوکری بھی مل گئی۔ پھر جب وہ کافی سالوں بعد ان سے ملنے آیا تو پولیس کی وردی پہنے تھا۔ اس نے جھک کر ابا کے پیر چھوئے اور کہا، چچا جان، بابا جان ہمیشہ مجھ کو آپ کی عزت و تکریم کرنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتانا، مجھے آپ ہر وقت حاضر پائیں گے۔ آخری بار جب وہ آیا تو اپنے ابا کے ساتھ تھا۔ اس کے ابا نے بتایا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آج کل اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں ابھی تھانے دار صاحب سے مل کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ اسد کو اپنی فرزندی میں لے لیں اور اسے اپنا داماد بنا لیں۔ اس بچے کا نام اسد رکھا گیا تھا۔ میں حیرت سے ابا کو دیکھنے لگی۔ وہ بولے ہاں
تمہارا شوہر اسد وہی بچہ ہے۔ یہ راز تم سے چھپائے رکھا، لیکن اب میں چاہتا تھا کہ اپنے مرنے سے پہلے میں یہ راز ضرور بتا دوں۔ بیٹی اسد کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اس کا ساتھ دینا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کی کشمکش میں ضرور رہتا ہے کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ وہ مجھ سے اکثر آ کر پوچھتا کہ چچا کیا کبھی میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے؟ کیا انہوں نے کبھی آ کر دوبارہ نہیں پوچھا کہ وہ بچہ کہاں گیا؟ وہ اس آس سے اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور مجھ سے یہ باتیں پوچھتا، لیکن میرے پاس ہمیشہ اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ بیٹا، تم اس کی بیوی ہو، اسے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو۔ میں کافی سوچتی رہی کہ اسد اسی لیے اتنے پریشان رہتے تھے۔ اگلے دن میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ سے زیادہ اسد ابا کے لیے روئے۔ اس کے بعد میں نے اسد کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں اسے پریشان نہ رہنے دیتی، میں اس سے کوئی سوال نہ کرتی، لیکن جب میں دیکھتی کہ وہ پریشان ہے تو میں انہیں اور باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اپنے دماغ سے ان باتوں کو بھول جائیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری دن تک نہیں بھول پائے۔ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے سوچتی ہوں نہ جانے وہ کون بدنصیب ماں اور بد کردار باپ ہوگا جس کو اس نعمت سے محرومی مقدر میں ملی اور دنیا کی لعنت کے ساتھ آخرت کے عذاب کے بھی وہ حقدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اولاد صرف نیک لوگوں کو عطا کرے جو اس کی اس نعمت کی حفاظت کر سکیں اور شکریہ کے بطور اس نعمت پر سر بسجود رہیں، ورنہ اولاد ساری زندگی اپنے ماں باپ کی کیے کی سزا بھگتتی ہے۔ شکریہ۔ کہانی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح کی اور کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔